جناب حافظ محمد دانش اختر القادری، معرفت مولانا خالد مسعود اختر القادری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال بھیجا ہے، آج کل حکومت وقت کی جانب سے باجماعت نماز کے لیے یوں طریقہ کہا جا رہا ہے کہ نمازیوں کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے اور صفوں کے درمیان ایک صف چھوڑ دی جائے۔ اس صورت میں نماز ادا کرنے کا شریعت مطہرہ میں کیا حکم ہے؟ جبکہ ایسی صورت ہو کہ اگر یوں نماز ادا نہ کی جائے گی تو جماعت پر پابندی ہے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ صفوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے صف جب مقرر کی جائے تو اس میں 3 باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1 کہ صف بالکل سیدھی رکھی جائے۔ نمبر 2 صف مل کر کھڑے ہوں کہ فرجہ اور کشادگی نہ ہو۔ نمبر 3 جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے دوسری صف نہ بنائی جائے۔ اور احادیث مبارکہ میں صفوں کی درستگی کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ صفوں کو برابر کرو اور مونڈوں کو مقابل کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور کشادگی کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام ابو داؤد میں، امام نسائی نے نسائی میں، ابن خزیمہ نے اور حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جو صف کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کر دے گا۔ من وصلہ الصف وصلہ اللہ ومن قطعہ انقطعہ اللہ او کما قال۔ اور حاکم نے تو یہ کہا کہ مسلم کی شرط پر یہ صحیح ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں اس طرح صف باندھتے جیسے ملائکہ اپنے رب کے حضور باندھتے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، ملائکہ کس طرح اپنے رب کے حضور صف باندھتے ہیں؟ فرمایا، اگلی صف پوری کرتے ہیں اور صف میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا صف میں مل کر کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ اگر فرجہ ہوگا تو نماز میں کراہت تحریم ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب جماعت سے نماز پڑھنے کا اور اس طرح کھڑے ہونے کا تو مسلمانوں کی نکلنے والی سانس سے کوئی وبا نہیں ہوتی اور نہ کسی کو کوئی چھوت لگتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ایسا حکم دیتا، اور اس میں یہ کیوں نہیں بیان فرمایا کہ جب کبھی ایسا موقع ہو جائے تو پھر تم صفیں نہ بناؤ یا اجتماعی نماز نہ پڑھو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں بہت سارے وبائی امراض اور آفات و بلیات اور وبا آئی، لیکن کبھی بھی جماعت کے ترک کرنے کا یا اس طرح صف کو کشادہ کرنے کا کسی بھی صحابی نے نہیں کہا۔ اس لیے یہ
جو انگریزوں کے پٹھو ہیں وہ ہمیں نمازوں میں جمع ہونے کا اور نمازوں اور صفوں کے درمیان خلا کرنے کا کہتے ہیں، یہ نہیں سنا جائے گا، یہ غلط اور باطل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور خاص طور سے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔